اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی آیت کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ نعمت ہدایت ہے، کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہو۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں متعدد جگہوں پر فرمایا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں گمراہ رکھتا ہوں۔ تو بعض اوقات سوال بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ اختیار اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ رکھے۔ تو جو گمراہ ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اللہ رب العالمین عادل ہے۔ اللہ رب العالمین جو شخص ہدایت اپنانا چاہ رہا ہو کبھی بھی اسے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ وہ خود فرما رہا ہے کہ وہ کون سے گروہ ہیں کہ جنہیں میں گمراہ رکھتا ہوں اور میں انہیں ہدایت نہیں کرتا۔ تو اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں اس بات کا جواب دیتا ہے کہ یہ پہلا گروہ کون سا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہ رکھتا ہے، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 258، ان واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، قوم ظالم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 6 کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں انکار کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، میں قوم کافرین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، یہ گروہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں ان گروہوں کو ہدایت نہیں کرتا، کیونکہ یہ ظالم ہیں، یہ فاسقین ہیں، اور یہ وہ گروہ ہیں کہ جو ناشکری کرتے ہیں اور باوجود جاننے کے اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ظالم، فاسق، کافر، منافق، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نہیں کرتا بلکہ ان کو گمراہی پر باقی رکھتا ہے۔ اب یہ اللہ کی منشا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت کی طرف لے آئے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ یہ گروہ ہیں کہ جنہیں میں ہدایت نہیں کرتا بلکہ ان کو گمراہی پر باقی رکھتا ہوں۔ تو جس قوم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، میں ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، تو کبھی بھی وہ اللہ آپ کو ان کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا۔ تو بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ جو ظالم، فاسق، فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، تو جس قوم کو اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا تو اس کی اطاعت کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ عزیزان محترم، سورہ انعام آیت نمبر 82 آج کی ہماری آیت ہے، آیات علوی کی، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین در حقیقت یہ مہر لگا رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ایک تمہیدی گفتگو پیش کی کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعی ہدایت پر ہیں اور اللہ نے انہیں امان دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہدایت پر ہونے کی مہر لگائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں امان حاصل ہے۔ تو آج کی ہماری جو آیت ہے وہ در حقیقت ایک دلوں کو اطمینان بخشنے والی بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام بھی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور اللہ نے انہیں امان دی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 آج کی ہماری آیات علوی کی آیت کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لایا پھر اس نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، اس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبوس نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امان میں ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ عزیزان محترم، آیت پر غور کیجئے گا
کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ایمان لایا ہے پھر اس نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا۔ اگر آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھنے کو ملے گا، جو کہ غیر اہل بیت علیہم السلام کی تفاسیر ہیں، کہ جو بھی ایمان لایا پھر اس نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اب جو بھی ایمان میں داخل ہوا ہے، جس نے بتوں کو چھوڑا ہے، بتوں کی عبادت کو چھوڑا ہے، اب وہ کیوں کر جائے گا بتوں کے سامنے کھڑا ہوگا یا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے گا کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور کسی بت کو بھی مانتا ہو۔ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو وہ اللہ کی طرف سے امان میں بھی ہے اور ہدایت پر بھی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں عبد الرحمن بن کثیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتا ہے کہ اس نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مولا یہ جو آیت اتری ہے سورہ انعام آیت نمبر 82 کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس آیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، جو راہ ہدایت رسول اللہ لائے ہیں، جو اس ہدایت پر باقی رہے، جو ولایت رسول اللہ نے دی ہے اور اسی پر قائم رہے، تو وہ اللہ کی طرف سے امان میں بھی ہے اور وہ ہدایت پر بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول اگر ولایت لائے ہیں تو وہ ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہیں، کیونکہ وہ ہادی برحق ہیں۔ جو ہادی برحق کے پیچھے ہوتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ جو ہادیان برحق جنہیں اللہ نے ہادی بنایا ہے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم محمد و آل محمد کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے کبھی بھی کسی غیر کی ولایت کو ہماری ولایت کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، تو وہ اللہ کی طرف سے امان میں بھی ہے اور وہ ہدایت پر بھی ہے۔ یعنی در حقیقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ظالم فاسق فاجر آ جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، تو در حقیقت یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کا اولو الامر بنائیں گے اور ہم خود جسے چاہیں گے اختیار کریں گے، ہم جسے چاہیں گے بنائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین در حقیقت اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبوس مت کرو۔ تو امام کا یہاں پر یہ فرمان ہے کہ جو بھی ایمان لایا ہے وہ یہ نہ کہے کہ اولو الامر ہم بنائیں گے، بلکہ اولو الامر جسے اللہ نے بنایا ہے اسی کی ولایت پر چلیں گے، اسی کی اطاعت کریں گے، تو ان کا ایمان محفوظ رہے گا، ان کا ایمان شرک کے ساتھ آلودہ نہیں ہوگا۔ یہی وہ حقیقی ایمان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری ہے کہ اگر ایمان لائے ہو تو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبوس مت کرو۔ یہ مت کہو کہ ہم رسول اللہ کے بعد راہ ہدایت خود بنائیں گے، ہم جسے چاہیں گے اس کا انتخاب کریں گے، در حقیقت یہ شرک ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اگر کسی قوم کو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، تو وہ الحمدللہ شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ گروہ شیعہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جسے چاہیں گے بنا لیں گے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، راہ ہدایت کو، اور اپنے ایمان کو کبھی بھی ظلم کے ساتھ ملبوس نہیں کرتے۔ اگر یہ کوئی گروہ ہے دنیا کے اندر روئے زمین پر تو وہ شیعہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت عترتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو عزیزان محترم، جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہے، ان کی ولایت کو مانتا ہے، تو اس کا ایمان محفوظ ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو ظلم کا لباس نہیں پہنایا، اسے اللہ کی طرف سے امان حاصل ہے اور وہ ہدایت پر بھی ہے۔ تو آج اس آیت کو بیان کرتے ہوئے میں بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ شکر کہ اس نے ہمارے ایمان کو محفوظ رکھا، ہمیں ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام سے سرفراز کیا، اور آپ مومنین کو بھی اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ایمان کو محفوظ رکھا،
اور آپ کو ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام سے سرفراز کیا، آپ کو اپنی امان میں بھی رکھا اور آپ کو ہدایت پر بھی رکھا اور آپ کو ہدایت پر کہا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عزیزان محترم، آج کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پروگرام آیات علوی آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کومنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔